پہلے جو گناہ کرتا تھا اب وہ گناہ چھوڑ دیے، نیکی کی طرف آ گیا ہے، تو سمجھ جاؤ جو روزے رکھنے کا حق تھا وہ ادا بھی ہو گیا ہے، اور جس مقصد کے لیے روزے رکھے تھے میں اس میں پورا بھی ہو گیا ہوں۔ اور اگر روزہ افطار کیا ہے تو کھادیاں سیویاں تے لتھا فکر، اب کوئی فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، کوئی عیاشی فحاشی کر رہا ہے، کوئی جناب غلط کاموں میں جا رہا ہے، کوئی جناب اپنا پارکوں میں جا رہا ہے، برے دوستوں کے ساتھ مل کے کوئی فلمیں ڈرامے دیکھنے جا رہا ہے، تو یہ سمجھو کہ جو رمضان المبارک میں اتنی مشقت اٹھائی ہے، سارا دن بغیر کھائے پیے ہم نے گزارا، یہ اتنی تکلیفیں جو برداشت کی، ہم نے اس ساری کمائی کو برباد کر کے رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے، اور کیوں روزے رکھوائے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے، تقوی پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ یعنی دیکھو روزے نے ہمارے اندر کتنی تقوی پرہیزگاری پیدا کر دی، کتنی تقوی پرہیزگاری پیدا کر دی کہ ایک بندے کو بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، حلق میں کانٹے بھی چبھ رہے ہیں، اور سامنے کھانا بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، پھر نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، حلال چیزیں سامنے رکھی ہیں، اور بابا جی بھوک لگی جائے کہنا بڑی سخت لگی ہے، پیاس لگی ہے بڑی سخت لگی ہے، سامنے تارے ساری چیزیں حلال پہ نے کھا بھی ہو، کہتا ہے حافظ جی ابھی رب کا حکم نہیں ہوا ہے۔ یا جس روزے نے ہمارے اندر اتنی تقوی پرہیزگاری پیدا کر دی کہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی حلال نہیں کھا رہا، مزیداری تو یہ ہے اس روزے کی تربیت کا ہمیں یہ فائدہ ہو کہ اب ہم حرام کھانا چھوڑ دیں، سود کھانا چھوڑ دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ یہ ہے روزہ رکھنے کا مقصد۔ اگر ہم اپنے مقصد میں پورا ہو جائیں، اگر ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، تبدیلی آ جائے، مجھے یار اس بندے کی بات بڑی یاد آتی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی ایسی تبدیلی آ جائے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ باغیچی سیٹھا والی مسجد میں اعتکاف کروایا تھا، اس میں 2 بندے ایسے تھے جو جوا کروایا کرتے تھے، اور جوا کروانے کی وہ فیس اتنی پیسے کماتے تھے کہ بھلے وقتوں میں کہتے تھے 50-60 ہزار روپیہ ہماری روز کی آمدن ہوتی تھی، 50-60 ہزار روپیہ اس وقت بڑی کی ویلیو ہوتی تھی۔ تو ابتدا میں تو وہ ان کا دل نہ لگے، پھر جب دل لگنے لگا تو رونا شروع کر دیا، سارا دن روتے رہے۔ میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا جی ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ پیسے آئیں گے تو سکون ملے گا، لیکن یہاں آ کے پتہ چلا سکون صرف رب تعالیٰ کی یاد کے اندر رکھا ہوا ہے۔ بڑا پیسہ کمایا لیکن چین کی نیند نہیں سوئے، اور یہاں پیسہ کوئی بھی نہیں کما رہے، بڑے ٹھنڈی مزیدار نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا ہم رو اس لیے ہم نے زندگی برباد کیوں کی۔ تو بہرحال انہوں نے چہرے پہ داڑیاں سجا لیں، سر پر امامے سجا لیے۔ جب اعتکاف سے اٹھے تو میرے دل میں آیا کہ میں یار ان سے ملاقات کرنے جاؤں، ان کی کیفیت کیا ہے۔ تو جب میں کافی دنوں کے بعد ان سے ملاقات کرنے گیا، میں نے کہا بھائی بتلاؤ تمہاری حالت کیا جا رہی ہے، نمازوں کی پوزیشن کیا جا رہی ہے۔ مجھے کہنے لگا آفت جی وہ جو آپ پچھلی رات اٹھا کر ہمیں تہجد پڑھاتے تھے نا، میں نے ابھی تک وہ بھی نہیں چھوڑی۔ تو اللہ کرے ایسی تبدیلی ہمارے اندر آ جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں آخر میں پھر ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، خدارا یہ جو اتنی مشقت اٹھائی ہے کہیں ایسا نہ ہو عید کی ایک ٹھوکر میں ہی سب کو برباد کر کے رکھ دو۔ جو جنہاں نے پڑھیا سرتے دھریا، وہ قدم چکن ڈر ڈر کے پہنچے توڑ محمد بخشا سہ سہ ہیلے کر کے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اپنی نیکیوں کو قبر میں ساتھ لے کے جاتا ہے، جو راستے میں برباد کر گیا ہے وہاں خالی ہاتھ گیا ہے وہ ناکام ہے۔ کامیاب وہی انسان ہے جو قبر میں اپنی نیکی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔